أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر اللہ کی طرف سے مہربانی کا معاملہ کیا جائے۔ گزشتہ ہفتے جو بات ہوئی تھی اس میں سود کھانے کی ممانعت تھی کہ سودی معاملات مت کرو۔ اس سے پہلے غزوہ بدر کا واقعہ اشارتاً بیان کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احد کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ غزوہ احد کی کچھ تفصیل آگے بھی آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا جائے۔ گویا ایک اصول ہے اور قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، فرما برداری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحم و کرم اور مہربانی کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب بہت سی مرتبہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دین پر چل رہا ہوں، میں برابر راستے پر چل رہا ہوں، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو آدمی دین پر چل رہا ہے ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ آدمی گمراہی پر ہو اور اس کی آخرت کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہ نبی جی آپ فرمائیے، کہیے کہ کیا ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، یعنی عمل تو کرتے ہیں پھر بھی خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں انہوں نے جو کوششیں کی وہ سب بیکار جائے گی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خود یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں برابر کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں اور عمل کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ حقیقت میں گمراہی پر ہیں۔ تو یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ کہیں ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، پھر ہم بیچ میں رسول کو کیوں مانیں؟ تو ایسے لوگ بھی مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا ہے کہ میری بھی فرما برداری کرو اور میرے رسول کی بھی فرما برداری کرو۔ اب اگر آپ صرف اللہ کا کہنا مانتے ہیں، رسول کا کہنا نہیں مانتے ہیں، تو یہ کامل فرما برداری نہیں ہوئی، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہی ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو مانا جائے گا کہ تم کو اللہ سے محبت ہے۔ تو کوئی بھی کام ہم کریں، چاہے عبادت کی نیت سے کر رہے ہیں، پہلے اپنا طریقہ حضور کے طریقے کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں کہ حضور نے یہ کام کیا ہے، حضور کے صحابہ نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ کام برابر ہے،
یہ ہمیں دنیا آخرت میں فائدہ دے گا، اور اگر ہم اپنے حساب سے اپنی سمجھ کے حساب سے چلنے مانیں گے کہ ہم جو سمجھ میں آیا وہ کریں گے، تو کہا کہ یہ سیدھا راستہ نہیں سمجھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، 72، اور میری اس امت کے اندر 73 ہوں گے، 73۔ 73 میں سے صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، باقی 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز حضور کا طریقہ، وہ جو نجات پانے والا طبقہ ہے، فرقہ ہے، اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور ہم سب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو ہم جان بھی لیں کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے، جو جنت میں جائے گا، باقی سب فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ اہل السنتی یعنی سنت پر چلنے والے۔ اب سنت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنت کسے کہیں گے؟ کہ وہ کام جو حضور نے کیا اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے بھی کیا، یہ یاد رکھیں۔ حضور کا کیا ہوا وہ کام جو بعد میں صحابہ نے بھی کیا، یا کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس پر صحابہ کی جماعت نے عمل کیا، اس کو کہیں گے سنت۔ کیونکہ بعض کام ایسے ہیں جو صرف حضور نے کیے ہیں، صحابہ نے نہیں کیے، تو ایسے کام سنت نہیں کہے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدھ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب بھی کیا ہے، یا تو کوئی مصلحت کی وجہ سے یا کوئی عذر کی وجہ سے۔ مصلحت یہ ہو سکتی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور امت کو جواز بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسی پوزیشن ہو کہ نیچے کیچڑ ہے، پانی بھرا ہوا ہے، اب آپ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیں تو آپ کے کپڑے یا جسم کو لگنے کا خطرہ ہے، تو ایسے موقعوں پر آدمی کھڑے کھڑے بھی پیشاب کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کام صحابہ نے پھر نہیں کیا سب نے، کہ چلو حضور نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا تو ہم بھی کھڑے کھڑے کریں گے، اس لیے جب کہ صحابہ کی جماعت نے یہ کام نہیں کیا تو یہ سنت نہیں کہا جائے گا۔ حضور نے جو کیا تھا مصلحت کی وجہ سے کیا تھا۔ بعض محدثین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جہاں آپ پیشاب کرنے کے لیے رکے تھے، کوڑا کرکٹ وہاں ڈالا جاتا تھا، کچرا ڈالا جاتا تھا، تو وہاں آپ نے جو کھڑے کھڑے پیشاب کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے گھٹنوں میں درد تھا، آپ کو بیٹھنے میں تکلیف ہوئی، اس لیے آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ امت کو بتانے کے لیے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ تو حضور کا ہر کام سنت نہیں کہلائے گا۔ حضور نے جو عمل کیا ہے اس پر صحابہ کرام کی جماعت نے عمل کیا ہو وہ سنت کہلائے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا قبرستان کے پاس سے، وہاں پر 2 قبریں تھیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قبر کے اندر جو 2 مردے ہیں دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغلی کی وجہ سے، غیبت اور چغلی کی گناہ کی وجہ سے، اور ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے 2 ڈالیاں توڑی، ٹہنیاں، اور دونوں قبر پر ایک ایک رکھی۔ لیکن صحابہ کرام نے بعد میں چل کر قبروں پر ٹہنیاں نہیں رکھی، تو حضور نے جو ٹہنی رکھی، ڈالی رکھی، وہ سنت نہیں کہلائے گا۔ سنت ہوتا تو صحابہ کرام بھی ایسا کرتے، لیکن صحابہ نے یہ کام نہیں کیا۔ تو پھر حضور نے کیوں کیا ایسا؟ محدثین نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بھائی درخت جو ہرا بھرا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت کی ٹہنی رکھی تاکہ وہ تسبیح بیان کرے، تو اس کا فائدہ اندر میت کو ہوئے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کو پہلے تو یہی معلوم نہیں ہو سکتا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، حضور کو تو بتایا گیا تھا۔ تو خلاصہ یہ یاد رکھے کہ حضور کا کوئی کام جس کو بعد میں چل کر صحابہ کرام نے کیا ہے وہ سنت ہے، ورنہ وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے کیے ہیں وہ کام سنت نہیں سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح 4 سے زیادہ شادیاں کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا، امت کے لیے حرام ہے، اور صحابہ کرام نے بعد میں ایمان لے آنے کے بعد
اور 4 سے زیادہ شادیوں کے حرام قرار دیے جانے کے بعد کسی نے 5ویں شادی نہیں کی، حضور نے کی ہے، آپ کے لیے جائز تھا۔ تو ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اہل سنت کا مطلب ہے سنتوں پر چلنے والے، اور سنت اس عمل کو کہیں گے جس کو حضور نے کیا، بعد میں صحابہ کرام کی جماعت نے کی، یا کوئی کام حضور نے کہا کہ ایسا کرو اور صحابہ کرام نے وہ کام کیا، وہ کہیں گے سنت، اور اس طریقے پر چلنے والے کہلائے جائیں گے اہل سنت۔ اور دوسرا لفظ ہے والجماعہ، اہل السنت والجماعہ، وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا۔ تو والجماعت سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع جس بات پر ہو گیا اس کو ماننے والے۔ ہم حضور کی سنتوں کو بھی مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور صحابہ کرام نے جن معاملات میں اجماع کیا، یعنی سب صحابہ کرام یا اکثر صحابہ کرام جس بات پر متفق ہو گئے، سب کی رائے ایک ہو گئی، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ یہ ہے والجماع، حضور کی سنتوں کو ماننے والے، صحابہ کرام کے اجماع کو ماننے والے۔ بعض کام ایسے ہیں جو سب صحابہ کرام نے اتفاق رائے کے ساتھ کیے ہیں۔ حضور کے زمانے میں رمضان المبارک میں تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی کہ پوری بستی والے ایک ہی امام کے پیچھے جمع ہو کر نماز پڑھتے ہو، 2 4 صحابہ کرام مسجد کے الگ الگ کونوں میں پڑھتے تھے، تراویح ہوتی تھی۔ حضور کی زندگی میں 3 مرتبہ 3 راتیں جماعت کے ساتھ ہوئی، سب نے پڑھی، لیکن جب صحابہ کرام کا شوق دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض قرار نہ دی جائے، اگر یہ بھی فرض کر دی گئی، واجب کر دی گئی، ضروری قرار دے دی گئی تو امت میں پھر پریشانی ہو جائے گی۔ تو حضور چوتھے دن تشریف نہیں لائے باہر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے واسطے۔ تو صحابہ کرام الگ الگ اماموں کے پیچھے پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، اور سارے صحابہ کرام جو حضرت عمر کے زمانے میں موجود تھے انہوں نے اس بل کو پاس کر دیا اور اپنا اتفاق ظاہر کیا کہ ہم بھی اس سے متفق ہیں۔ یہ ہوا صحابہ کرام کا اجماع۔ تو اہل السنت والجماع کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے طریقوں پر چلنے والے اور صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے، یہ فرقہ صرف جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ 72 فرقے جو ہوں گے وہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہ جو 72 دوزخ میں جانے والے گمراہ فرقے ہیں، ہر ایک کے اندر نفسانیت ہے، انہوں نے حضور کے طریقے کو چھوڑا ہے، صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑا ہے اور اپنی رائے پر عمل کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے اور وہ گمراہ فرقوں میں شامل ہوئے۔ ایک اور چیز ہے کہ عبادت کا جو معاملہ ہے، عبادت نماز، روزہ، حج وغیرہ، اس میں جس عبادت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حد تک کیا ہو اسی حد تک ہم کریں گے۔ اسی طرح اگر حضور نے کوئی عبادت اکیلے میں کی ہے تو ہم پھر وہ اکیلے میں کریں گے، یہ سنت ہوگا۔ حضور نے سب کے ساتھ کی ہے تو پھر سب کے ساتھ عبادت کرنا سنت ہوگا۔ ہر چیز میں دیکھا جائے گا حضور کا طریقہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر چاشت کی نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، لیکن چاشت کی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تنہا پڑھنی ہے، جماعت نہیں ہے اس کے اندر۔ اب اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کو سنت پر عمل کرنے والا نہیں کہیں گے، بلکہ بدعتی کہلائے گا وہ، کیونکہ یہاں حضور کا طریقہ چھوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ مسجد کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جمع ہو رہے ہیں اور سب کو دعوت دے رہے ہیں، چلو چاشت کی نماز کے لیے سب جمع ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے، حضور نے سب کو جمع نہیں کیا۔ تو اصل کامیابی کا دار و مدار اللہ کی اطاعت کے ساتھ حضور کی اطاعت، حضور کے طریقوں کی اطاعت، تو ہی آدمی اہل السنت والجماعت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی اپنی منمانی کرنا چاہے تو پھر وہ آدمی اہل سنت والجماعت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، چاہے کوئی چیز ظاہر میں ایسی لگے کہ یہ تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن طریقہ غلط ہے تو عبادت نہیں رہے گی۔ بھائی کسی آدمی کو چھینک آوے تو حضور کی تعلیم کیا ہے؟ چھینکنے والا کہے الحمدللہ، اتنا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہاں تک۔ اب ایک مرتبہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، تو چھینکنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یعنی درود شریف بھی پڑھا۔ درود شریف پڑھنا تو کوئی غلط نہیں ہے، اچھا ہی کام کیا، عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ دیکھیے، میں آپ کو درود شریف پڑھنے سے نہیں روکتا ہوں، لیکن درود شریف پڑھنا حضور سے اس موقع پر ثابت نہیں ہے، اس لیے تم نے جو پڑھا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وہ سنت نہیں۔ صحابہ کرام اس کا بہت اہتمام فرماتے کہ جو عبادت حضور نے جس طرح کی، جس حد تک کی، اسی حد تک کرنی، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اذان دی جاتی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مسجد میں تشریف لے گئے، مؤذن صاحب نے اذان کہی، اذان کے کچھ دیر کے بعد لوگوں کو بلانے لگے، آ جاؤ نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے۔ اس کو بولتے ہیں تصویب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اس بدعتی کی مسجد سے باہر نکالو، حضور کے زمانے میں عمل نہیں ہوا ہے، حالانکہ یہ تو لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہے، لیکن یہ کام نہیں ہوا تھا تو ہم بھی نہیں کریں گے، اس میں نجات ہے۔ یہ اطاعت رسول ہے، رسول کا کہنا ماننا اور ان کے طریقوں کے مطابق ماننا۔ تو اہل السنت والجماعت جو کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے، ان کا کام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو حضور کے طریقے کے مطابق نقل کریں، اس پر عمل کریں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کچھ شکلیں ایسی ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھیں، یہ مدرسے بنے ہیں، حضور کے زمانے میں ایسے مدرسے تو نہیں ہوتے تھے کہ عالم ہو، استاد ہو، وہ پڑھاویں اور پکی عمارتیں ہوں، الگ الگ کلاسز چلتی ہو، ایسا تو نہیں تھا۔ یہ کہاں سے رہا؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ پھر ہمارے بدعتی بھائی ایسا اعتراض کرتے ہیں، تو کہا کہ بھائی بات سمجھنے کی ہے، یہ جو ہے مدرسے، اس کا تعلق ہے تعلیم و تبلیغ سے۔ اس سے غرض کیا ہے کہ بھائی علم دینا اور علم حاصل کرنا اور دین کی باتیں پہنچانا، اس کی غرض یہ ہے۔ تو تعلیم و تبلیغ کا طریقہ وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے، اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا، اس زمانے میں یہ طریقہ ہے، اب آن لائن طریقہ آ گئے۔ تو اس کا مقصد ہے دین کو پہنچانا۔ اب پہنچانے کے لیے جو طریقہ جس وقت چلتا ہوگا آپ اس کو اپنا سکتے ہیں، جائز ہونا چاہیے۔ اور وہاں عبادت میں کیا ہے کہ عبادت میں نفس کی اصلاح مقصود ہے، تو نفس کی اصلاح کرنا ہو تو پھر اپنے نفس کو حضور کے طریقے کے تابع بھی کرنا پڑے گا۔ اگر ہم عبادت اپنے حساب سے شروع کر دیں، اپنا نفس جیسا کہے اس طریقے سے شروع کر دے، تو پھر نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو عبادت میں فرق ہے، وہاں جو طریقہ حضور کا ہے وہی رکھنا پڑے گا، اور یہ دعوت و تبلیغ والا جو کام ہے، تعلیم اور تعلم والا کام ہے، اس میں طریقے آپ بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں، جس وقت جو طریقہ رائج ہو وہ اپنا سکتے ہیں۔ وہ جو 72 فرقے جو گمراہ قرار دیے گئے اور جہنم میں جائیں گے، ان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں وہ سب فرقے آ چکے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ 72 فرقے دنیا میں وجود میں آ چکے۔ ان میں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے 6 ہیں، کل 6، اور ان کے ماتحت پھر فرقے ہیں الگ سے، اصل 6 ہیں۔ ایک ہے شیعہ فرقہ، اس کی پیٹا قلم، ان کے اندر پھر 32 فرقے، 72 میں سے 32 شیعوں کے اندر آ گئے۔ دوسرا گمراہ فرقہ ہے معتزلہ، اس کی کچھ تعریف میں بیان کروں گا بعد میں۔ معتزلہ کے اندر 12 فرقے، تو 32 اور 12 44 ہو گئے۔ اس کے بعد ہے خوارج، جس کو ہم کہتے ہیں خارجی، ان کے 15 فرقے ہیں، تو 59 ہو گئے۔ پھر ایک ہے مرجیہ، ان کے 5 فرقے، 64 ہو گئے۔ پھر ایک ہے جبریہ، ان کے نیچے 3 آتے ہیں، 67 ہو گئے۔ اور ایک ہے مشبہہ، ان کے نیچے آتے ہیں 5۔ اس طرح 72 فرقے پورے ہو گئے۔ یہ سب جائیں گے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان قرار دے رہے ہیں اور اہل حق قرار دے رہے ہیں،
لیکن یہ سب کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں۔ شیعہ، معتزلہ، خارجی، مرجیہ، جبریہ، مشبہہ، یہ مین 6، اور ان کے نیچے پھر الگ الگ فرقے بنے ہیں۔ تو ان بڑے بڑے جو فرقے شمار کروائے گئے، ان کی شروعات کیسے ہوئی، کچھ مختصر باتیں اس کے بارے میں۔ سب سے بڑا فرقہ ہے اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں شیعہ۔ شیعہ یعنی جماعت، پارٹی۔ یہ الیکشن میں پارٹی ہوتی ہے نا، ویسی پارٹی ایک جماعت۔ یہ شیعہ لوگوں کی جماعت وجود میں کیسے آئی، یہ کیسے پیدا ہوئی، یہ جماعت کیسے بنی؟ تو ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی مدینہ سے یہودیوں کو خیبر کی طرف نکال دیا گیا تھا۔ پھر حضور نے آخر میں یہ بھی حکم دیا تھا کہ خیبر سے بھی نکالو، اور آخری وقت میں تو حضور کی وصیت تھی اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، پورے جزیرہ عرب سے ان کو نکال دو۔ تو یہودیوں کو ہنکال دیا گیا تھا۔ اب اس وقت یہودیوں کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ مسلمان ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی اور علاقے کے علاقے فتح کر رہے تھے، تو یہودیوں میں میدان میں آ کر مسلمانوں کو ہرانے کی طاقت نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، کچھ پلاننگ کی، ایسی پلاننگ کی کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ پہلے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر الگ کیا جائے، توڑ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، پھر ان کو ہرانا، ان پر کنٹرول پانا ممکن ہے۔ تو ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ یہ تھا یہودی آدمی پکا، ذرا حلیہ چہرہ وغیرہ مسلمانوں والا بنا کر مدینہ آیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، وہ امیر المومنین تھے۔ اس نے آ کر فتنے پھیلانے شروع کیے۔ اس نے کیا بات برکائی لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، کہ دیکھو حضور کے بعد خلیفہ بننے کے سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی تھے تو حضرت علی تھے، کیونکہ خلافت حضور کے خاندان میں رہنی چاہیے تھی، بنو ہاشم میں۔ تو حضرت علی اسی خاندان سے، حضور کے تو چچا کے بیٹے، حضور کے داماد بھی ہوتے ہیں، تو اصل حق تو خلافت کا حضرت علی کا تھا۔ لیکن صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے اور عثمان غنی نے نعوذ باللہ ان کی حق تلفی کی، حق مارا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اس طریقے سے فتنہ پھیلا رہا ہے۔ اب چونکہ لوگ اس کو مسلمان سمجھ رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طری پار کر دیا، جلا وطن مدینہ سے ہکال دیا۔ یہ آدمی مدینہ سے چل کے مصر گیا اور مصر جا کر وہاں کے مسلمانوں کو بھڑکایا۔ مصر میں ایک جماعت ایسی تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فیصلوں سے ناراض تھی۔ امیر جو ہوتا ہے اس کے کچھ فیصلوں سے کچھ نہ کچھ لوگ تو ناراض ہوتے ہی ہے، 100% رعایا راضی نہیں ہوتی۔ تو جو ناراض لوگ تھے ان کو بھڑکایا اور وہ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے، عبداللہ بن سبا کی، اور پھر واپس آیا مدینہ میں اور پھر فتنہ پھیلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے شیعہ لوگ، وہ شیعہ جماعت کی بنیاد ڈالنے والے آدمی کا نام ہے عبداللہ بن سبا، اور اس کے ماننے والے شیعہ کہلائے۔ پھر شیعوں کے بھی 32 فرقے ہو گئے، ان میں سے 5-6 مشہور ہیں: اثنا عشریہ، اسماعیلیہ، جعفریہ، زیدیہ۔ یہ سب پیٹا قلم ہیں، فرقوں کے اندر فرقے جو بنے ہیں۔ کہا کہ یہ فرقہ بھی گمراہ ہے۔ ایک اور گمراہ فرقہ ہے، اس کا نام ہے روافض، جس کو ہم کہتے ہیں رافضی۔ یہ بھی شیعوں کے جیسے ہی ہیں۔ رافضہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑنے والی جماعت، یہ بھی شیعوں کی جماعت۔ ان میں کیا ہوا تھا کہ ان کا بھی ماننا یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا کوئی حقدار ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بہت برا بھلا کہا، بلکہ ان کے قتل کی بھی کوششیں کی، شہید کرنے کی بھی کوششیں کی۔ تو یہ امت سے الگ ہو گئی، رافضہ، الگ ہونے والی جماعت، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے روافض۔ ایک اور جماعت ہے خوارج، جس کو ہم عام طور پر بولتے ہیں خارجی۔
یہ بھی شیعوں کے اندر بعد میں چل کر مل جاتے ہیں۔ خارجہ کہتے ہیں نکلنے والی جماعت، رافضہ میں تھا الگ ہونے والی، اور خارجہ یعنی نکلنے والی جماعت۔ یہ جماعت کیسے وجود میں آئی کہ ہم جانتے ہیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اختلافات تھے۔ جب دونوں طرف سے صحابہ کرام شہید ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ جنگ کو روک دیا جائے اور صلح اور سمادھان کی کوئی شکل نکالی جائے۔ تو یہ نتیجہ طے ہوا کہ کچھ بڑے لوگ حضرت علی کی جماعت میں سے اور کچھ بڑے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جماعت میں سے نکال کر ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کریں اور صلح اور سمادھان کی کوئی راہ نکالیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کچھ حضرات تھے۔ یہ لوگ جمع ہوئے تو جن لوگوں نے لڑائی بھڑکائی تھی مسلمانوں کے درمیان، ان کو خطرہ ہو گیا کہ ان میں سمادھان ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی، تو پھر ہم کو تلاش کریں گے کہ آگ کس نے بھڑکائی تھی، تو یہ آگ بجھنی نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے تلواروں اور نیزوں پر قرآن اٹھایا اور کہا ان الحکم الا للہ، کہ ہمارے پاس قرآن ہے، پھر بیچ میں لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو فیصلہ ہوگا وہ قرآن سے ہوگا۔ حق پر کون ہے، ناحق کون ہے، وہ فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن۔ ظاہر میں تو ایک اچھی چیز نظر آتی کہ دیکھو قرآن سے فیصلہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو کیا قرآن بولے گا وہاں کیا علی حق پر ہے یا معاویہ حق پر ہے؟ قرآن کو سامنے رکھ کر فیصلہ تو انہی کو کرنا ہے، انسانوں سے ہی ہوگا، صحابہ کرام ہی کو تو کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک فتنہ برپا کیا اور وہ دونوں جماعتوں سے الگ ہو گئے، نہ حضرت علی کی طرف نہ حضرت امیر معاویہ کی طرف۔ تو یہ جو الگ ہو گئے، نکل گئے، اس لیے ان کو کہتے ہیں خوارج، خارجی لوگ، جن کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہو صرف قرآن سے ہوگا، کسی اور کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت علی کو خدا قرار دے دیا تھا کہ آپ تو اللہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو سب کو پکڑ کر جمع کیا اور حکم دیا کہ ان کو جلا دو۔ آگ جلائی گئی، آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا، آگ میں جلتے جلتے کہہ رہے تھے کہ اب تو یقین ہو گیا کہ علی خدا ہے۔ آگ میں جلتے جلتے کہہ رہے تھے۔ یہ گمراہی ہے، ایسی گمراہیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ آدمی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ آدمی اپنے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ گمراہی پر ہوتا ہے۔ اسے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور فرقہ ہے معتزلہ۔ اس فرقے کی بنیاد ڈالنے والے آدمی کا نام ہے واصل بن عطا۔ یہ واصل بن عطا اصل میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا۔ حسن بصری اس کے استاد تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، سبق کے بیچ میں کسی نے سوال کیا کہ جو ایمان والا مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑا گناہ، وہ مومن باقی رہتا ہے کہ پھر کافر بن جاتا ہے؟ بعضوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ اور ماننا یہ ہے کہ آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، ایمان میں باقی رہتا ہے، اور اس کی دلیلیں قرآن اور حدیث سے بے شمار دی گئی۔ تو یہ سوال کیا گیا کہ جو کبیرہ گناہ کرے، بڑا گناہ کرے، وہ مومن باقی رہتا ہے کہ نہیں؟ تو جواب تو استاذ کو دینا تھا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دینا تھا، لیکن ان کے جواب دینے سے پہلے یہ واصل بن عطا جو کہ شاگرد ہے وہ بول پڑا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا نہ تو مومن ہے نہ تو کافر ہے، بلکہ بیچ میں ہے۔ ظاہری بات ہے یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ تو استاد کے جواب دینے سے پہلے ہی شاگرد نے جواب دے دیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اعتزل عنا، یہ ہم اہل سنت والجماعت سے الگ ہو گیا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ایمان والا اگر کبیرہ گناہ ہو جاوے تو ابھی ایمان سے نکلتا نہیں ہے۔ اعتزل عنا، پھر اس نے ایک اپنی جماعت بنا لی، پارٹی بنا لی، اور وہ لوگ کہلائے معتزلہ۔ پھر ان کے اندر بھی الگ الگ فرقے ہوئے، مرجیہ، قدریہ، جہمیہ، کرامیہ،
ایسے بہت سارے فرقے ہوئے، اور گمراہ فرقوں میں ایک جماعت ملحدین کی ہے۔ ملحد کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کے نہ ماننے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، یہ بھی ملحد۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کو تو مانتے لیکن اس کے احکام کو بدل دیتے ہیں، جو مطلب اور مقصد ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرا مقصد مراد لیتے ہیں، یہ بھی ملحد ہے۔ یہ لوگ بھی باطل اور گمراہ فرقوں میں شامل ہے۔ اس کے ماتحت ایک مثال دی گئی کہ قرآن کا جو مفہوم ہے، جو مقصد ہے، اس سے ہٹنے والا بھی گمراہ ہے۔ ایک مثال جو اس کے اندر بھی ہے کہ بھائی ہمارے حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی، بڑی شخصیت تو ہے، بہت ساری قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ نے غلط تفسیر بیان کی۔ ایک مثال جو یہاں لکھی ہے، قرآن میں ایک آیت ہے لیتفقہوا فی الدین، یہ آیت ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھی تھی ابھی کچھ ہفتوں پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے، یعنی مسئلے مسائل، فقہ، یا واضح لفظ ہے لیتفقہوا، فقہ حاصل، دین کی سمجھ حاصل۔ تو مفسرین نے تمام نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے فقہ کی جماعت مراد ہے، مسئلے مسائل والی جماعت مراد ہے۔ لیکن مولانا سعد صاحب نے کیا بیان فرمایا کہ اس سے تبلیغی افراد مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا یہ جو کام جس طریقے سے ابھی چل رہا ہے وہ آدمی ہر جماعت کے اندر موجود ہونے چاہیے، یا یہ مراد نہیں ہے، یا مسئلے مسائل والا فقہ مراد ہے، یہ جو تبلیغ چل رہی ہے وہ مراد نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ بھی الحاد ہے، یعنی قرآن میں احکام کے ذریعے اللہ رب العزت کا جو منشا ہے، جو مراد ہے، اس سے ہٹ کر دوسری چیزیں مراد لینا یہ الحاد ہے۔ تو یہ بھی آدمی کو گمراہی تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر عمل کو، ہر کام کو حضور کے طریقوں کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں، اگر میچ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور اگر ہم نام تو اہل سنت والجماعت کا لیں لیکن ہم اپنی منمانی کریں تو پھر ہمارے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ 73 فرقوں میں سے 72 یعنی 72 دوزخ میں جائیں گے، اور ایک ہی فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ فرقہ کون ہوگا جو نجات پائے گا؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ طریقہ اپنانے والے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اپنے ہر کام کو اللہ کے نبی اور صحابہ کی سیرت کے ساتھ میچ کریں۔ صحابہ کرام نے اس معاملے میں اتنا احتیاط کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے بازو میں آپ کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھتیجا کیا کر رہا تھا؟ کنکری لیتا اتنی چھوٹی سی اور یوں رکھتا اور یوں کر کے مار رہا تھا، جیسے ہم بھی کرتے ہیں، میدان وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، یوں کر کے مار رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخزف، حضور نے اس طریقے سے انگلیوں سے کنکری مارنے سے منع فرمایا، حضور کا حکم بیان فرمایا، اور حضور نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ کیوں منع، کیونکہ اس طریقے سے کوئی آدمی کسی پرندے کو یا اس کو شکار تو کر نہیں سکتا، ایسا کرنے سے کہیں شکار تھوڑی ہوگا، اس طرح کنکری مارنے سے، اور کسی دشمن کو اس طرح ماریں گے تو کوئی بڑا نقصان دشمن کا ہونے والا نہیں، لیکن اس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو لگے ممکن ہے اس کا دانت ٹوٹ جائے، حضور نے فرمایا دانت ٹوٹ سکتا ہے کسی کا، یا آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ کو نقصان ہو سکتا ہے، کہا کہ اس سے کوئی بڑا فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نقصان یہ ہوگا۔ انہوں نے حدیث بیان کی کہ ایسا مت کرو بھتیجے کے سامنے، لیکن بھتیجے نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کنکری اٹھائی اور پھر ماری، تو یہ جلال میں آگے حضرت عبداللہ بن مغفل کہا کہ ہم آپ کے سامنے حضور کی حدیث بیان کر رہے ہیں اور آپ ہے کہ رک نہیں رہے ہیں، مرتے دم تک میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا، کیونکہ حدیث کا انکار کیا تم نے، حدیث کے خلاف کام کیا تم نے، حضور منع فرما رہے ہیں، ہم حضور کا حکم بیان فرما رہے ہیں اور تم ہے کہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں، کہا زندگی بھر نہیں بولوں گا۔ صحابہ کرام نے بہت پابندی کی کہ اپنا کوئی عمل یا اپنے رشتہ داروں کا یا مسلمانوں کا کوئی عمل حضور کے طریقے کے خلاف نہ۔ ایک آدمی ملک شام کا رہنے والا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ سے مسئلہ پوچھا
کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی پہلے عمرے کا احرام باندھے حج کے موسم میں، عمرہ کرے، پھر احرام کھول دے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ کر حج کرے، تو دونوں چیزیں ہو جاوے ایک ہی سفر میں، اور عمرہ کے بعد حلال بھی ہو جاوے، کھا پی بھی سکے اور پابندیاں بھی ختم ہو جاوے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک شامی آدمی نے سوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حلال ہے، کر سکتا ہے آدمی تمتع، حضور نے کیا ہے۔ تو شام کا رہنے والا جو آدمی تھا اس نے کیا کہا کہ آپ کے ابا تو نہ کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ کہتے تھے، ممکن ہے حضرت عمر شروع میں ایسا مانتے ہو کہ حج تمتع نہیں کر سکتے۔ اب ابا کی بات آ گئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اپنے ابا کی تعریف نہیں کی اور فیور نہیں کیا، کہا ابا کرتے تھے تو بڑا بڑا جوگا نہیں، ایسا نہیں۔ غصے ہو گئے، کہا کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کا عمل بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے، اور تم حضرت عمر کا عمل بتا رہے ہو، تو عمر کی بات ماننی ہے کہ نبی کی بات ماننی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، وہ آدمی کہنے لگا کہ نہیں، حضور کی بات ماننے، کہ بس چاہے میرا ابا نے کیا ہو، منع کیا ہو، وہ حرام قرار دیتے ہو کہ تمتع نہیں کر سکتے، لیکن حضور نے خود حج تمتع کیا ہے، تو پھر کون منع کرنے والا ہے؟ یہاں ابا کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ ہے کہ حضور کے طریقے سے ذرا بھی ہٹنا صحابہ کرام کو گوارا نہیں تھا، چاہے اپنے باپ کے خلاف وہ بات جاتی ہو، خود کے خلاف جاتی ہو، کسی کے بھی خلاف جاتی۔ آج کے دور میں بہت زیادہ کوششیں اس بات کی جا رہی ہے کہ آدمی آزاد ہو جائے، آدمی آزاد، اور سب سے زیادہ کوشش، اصل تو ٹارگٹ قرآن ہے، اور قرآن کو ٹارگٹ بنانے سے پہلے حضور کا واسطہ بیچ میں سے ہٹانا ضروری سمجھتے ہیں وہ لوگ، اس لیے کیا کرتے ہیں کہ حضور کی باتوں سے اعتماد اٹھانا چاہتے ہیں امت کا، اس لیے اب آوازیں آنے لگی کہ ہمارے پاس قرآن ہے، پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ آوازیں یہ بھی ہیں کہ کوئی بھی بات آپ بتاؤ کہ یہ مسئلہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کہا کہ حدیث بتاؤ، قرآن بتاؤ۔ اب جو حدیث مانگتے ہیں اور قرآن کی آیت مانتے ہیں وہ لوگ صحابہ کی بات بیچ میں نہیں لاتے۔ تم بتائیں گے کہ فلاں صحابی نے ایسا کیا کہ نہیں، حدیث بتاؤ، بخاری میں ہے کہ نہیں وہ بتاؤ، تو وہ صحابی نے کیا ہے وہ حجت نہیں ہے تمہارے درمیان، وہ دلیل نہیں ہے۔ اس لیے پھر سے کہتا ہوں، اہل سنت والجماعت یاد رکھیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ان کا عمل بھی ہمارے لیے دلیل ہے، حجت، اور حضور کی سنتیں بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اور قرآن تو اپنی جگہ پر ہے ہی۔ سب کا مجموعہ، سب کو جمع کرو تو ہوتا ہے اہل سنت والجماعت، نہ صرف قرآن، نہ صرف حدیث، نہ صرف صحابہ، سب کو ملا کر۔ بعض لوگ وہ ہیں جو قرآن کو بھی مانتے، صحابہ کو بھی مانتے، حضور کے اقوال کو بھی مانتے، لیکن چوتھی جو حجت ہے، شرعی دلیل، قیاس، اس کو نہیں مانتے، وہ بھی اس سے خارج ہو جائیں گے، وہ بھی اہل سنت والجماعت میں نہیں آئیں گے۔ قیاس بھی حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قیاس کر لو یہ عقل مند لوگ۔ کوئی حکم آپ کو قرآن میں نہیں مل رہا صراحتاً، حدیث میں نہیں مل رہا، صحابہ کی زندگی میں نہیں مل رہا، تو تم کیا کرو گے؟ پھر قیاس کرو۔ قیاس سے اگر بات ثابت ہو جائے کہ یہ کرنے لائق چیز ہے تو پھر کرو اس کو۔ تو ساری چیزوں کے مجموعے کا نام اہل سنت والجماعت۔ خاص کر کے سٹی اور شہر جو ہے اس کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے کہ بھائی صحابہ ہمارے جیسے انسان تھے، جیسے جماعت اسلامی والے خاص کر، کہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، صحابی نے غلط کام کیا ہے تو آپ بولیے کہ یہ غلط کام تھا، حضرت عمر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حضرت عثمان غنی کو ایسا نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم ایک ہی بات یاد رکھیں کہ ہم اس درجے پر نہیں پہنچے ہیں کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں کچھ بولیں۔ ہم تو آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ صحابی نے جو بھی کیا برابر کیا تھا۔ بھائی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں لڑائی ہوئی تھی تو کوئی ایک تو حق پر ہوگا، کوئی ایک ناحق پر ہوگا، ہم کہیں گے دونوں حق پر تھے۔ ہم ایسا نہیں کہ حضرت علی یہ برابر تھے، حضرت نہیں، دونوں حق پر تھے۔ عائشہ میں اور حضرت علی میں اختلاف ہوا، کہا دونوں حق پر تھے، کوئی پرابلم نہیں۔ ہم اپنی زبانیں کسی کے بارے میں نہیں اٹھائیں گے، اپنے آپ کو جکڑے رکھیں گے، جوڑے رکھیں گے قرآن کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، حضور کے ساتھ۔
اور قیاس کے ساتھ، امت کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، تب جا کر ہم داخل ہوں گے اہل سنت والجماعت۔ اب اہل سنت والجماعت پوری جماعت 4 جماعتوں میں تقسیم ہے، 4 کے اندر ہے تو اہل سنت والجماعت۔ کوئی امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے تو وہ بھی اہل سنت والجماعت میں آ گیا، امام شافعی کو ماننے والے وہ بھی آ گئے، امام مالک کو ماننے والے وہ بھی اس میں آ گئے، امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے وہ بھی اس میں آ گئے۔ ہم شافعی، مالکی اور حنبلی سے کوئی اختلاف نہیں کریں گے، ہم کہیں گے چاروں امام صحیح تھے اور 4 میں سے جس کو مانیں گے آپ صحیح ہے۔ پوری بات کا خلاصہ کہ کامیابی کے لیے اللہ کی اطاعت فرما برداری ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی ضروری ہے۔ اگر ہم حضور کی باتوں کو نہیں مانیں گے، آپ کے طریقوں پر نہیں چلیں گے تو پھر کامیاب ہو سکتے نہیں ہیں، ورنہ یہ جیسے 72 فرقے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں لیکن حضور فرماتے کہ وہ حق پر نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے اپنے ہر عمل کو، اپنے ہر کام کو، اپنی ہر بات کو حضور، صحابہ، قرآن اور اجماع کے سامنے پیش کریں۔ اگر وہاں فٹ بیٹھتی ہے تو برابر ہے، ورنہ اس بات کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔